أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین عرض وے اللہ سونے نے سورہ قرآن حکیم دے اندر سورہ نساء دی 70ویں آیت پاک فرمایا کہ آپ فرما دے کہ دنیا دا مال و اسباب بہت ہی تھوڑا ہے. اللہ سونا چاہتا ہے کہ انسان دنیا تر رغبت نہ کرے، طبعی ضروریات کے علاوہ کدے دنیا کی طلب اور محبت نہ دوڑے. خود قرآن کریم جو رب سونے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے. تے خواہش تے نفس دی خواہش تے کدے عمل نہ کرے تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی، کیونکہ خواہشات نفسانی انسان نو دنیا دی محبت چ مبتلا کر دے. اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس دے خلاف جہاد نو جہاد اکبر کیا، افضل جہاد کیا. تے اس واسطے نفس دا تزکیہ کرنا ضروری ہے، فنا کرنا ضروری ہے. یہ ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ انسان نو دنیا دی محبت چ مبتلا نہ کر دے، تاکہ انسان اپنے مقصد حیات تو نہ ہٹ جائے. انسان نو اللہ سونے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنے عشق واسطے پیدا کیتا اور خلق خدا دی بھلائی کرنے واسطے پیدا کیتا، قرآن و سنت عمل کرنے واسطے پیدا کیتا. اس واسطے انسانوں دی رہنمائی واسطے اللہ سونے نے قرآن حکیم اتاریا اور یہ زندہ کتاب ہے اور یہ آخری اللہ دا پیغام ہے اور یہی وہ آئین حیات ہے جتے عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اتنے عمل اویں کرنا ہے جویں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا. اس واسطے آپ دا اسوہ حسنہ نسل انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل قرار دیتا اللہ سونے نے، کیونکہ آپ اپنے کو کچھ نہیں کہندے. آپ کو اللہ پاک جو پیغام دیتا وہی پیغام آپ نے ساڑھے تک پہنچاتا اور بڑا احسان عظیم ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑھے تے. جب تک انسان قرآن و سنت عمل نہیں کرتا کدے بھی دنیا دی محبت چوں بچ نہیں سکتا. حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ پیر و مرشد آپ اسباب دنیا تو اینا آپ کو استغنا سی کدے اپنی مجلس دے اندر دنیا کا ذکر نہیں سی کرتے. اسی کتاب دے اندر لکھیا کہ حضرت شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ
دنیا اور اہل دنیا تو نفرت کرتے سی. کیا فرمان دیا؟ دنیا داراں دے قدم جڑے ہیں نہایت منحوس اور باعث بے برکتی ہوندے نے. اور اسی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت شیخ نور محمد بدیوانی رحمت اللہ علیہ اگر کسی دنیا دار دے گھروں کوئی کتاب منگاؤندے تے آپ 3 دن تک اس کتاب دا مطالعہ نہیں سی کرتے. اور فرماندے ہے کہ ਉਹਦੀ صحبت نہ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ظلمت دا غلاف چڑھ گیا. اس کتاب میں لکھیا کہ حضرت شاہ غلام علی دی مجلس دے اندر دنیا دا ذکر بالکل نہیں سی ہوندا. اور اسی کتاب دے اندر لکھیا کہ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ دی وصیت سی کہ اتباع مصطفیٰ کرو اور دنیا اور اہل دنیا تو اجتناب کرو. اور فرماندے سی اہل دنیا دے دروازے ہوتے جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. واللہ او لوگ طالبان دنیا تواڈے دروازے چ کتیاں کی طرح حاضر ہون گے. اسی کتاب لکھیا کہ حضرت مولانا غلام نبی فرماندے نے دنیا جڑی ہے دوستان مولا واسطے راہ دی جگہ نہیں ہے. راہ دی جگہ صرف آخرت ہے. پھر آپ فرماندے ہیں ترک دنیا دلوں ہوندی ہے نہ کہ ترک ظاہری ترک اسباب نہ. یہ دنیا دی محبت بارے اسی واسطے اللہ دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار ہے یہ طالب کتے نے. دنیا آخرت دی کھیتی ہے. دنیا دی محبت سارے فساد دی جڑ ہے. دنیا ملعون ہے. جو کچھ یہ اندر ہے وہ بھی سارا سب کچھ ملعون ہے. دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافراں واسطے جنت ہے. جڑا دنیا نہ محبت کرے گا وہی آخرت نو نقصان ہوئے گا اور جڑا آخرت نہ محبت کرے گا وہی دنیا نو نقصان ہوئے گا. اس واسطے فانی نو باقی اتے ترجیح دیو کہ دنیا دی محبت تو بچ کے رہو ورنہ تانوں غلام بنا لے گی. اور یہ مکاشفۃ القلوب دے اندر حدیثاں لکھیاں ہیں کہ جب تک انسان دنیا دی محبت چوں نہیں نکلدا کدے بھی راہ مولا دا مسافر بن کے اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. کدے بھی یہ اندر صاف نہیں ہو سکتا. یہ دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک یہ اندر نورانی نہ ہوئے گا. یہ روح جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ نہیں جا سکتی. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے. رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا. رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم وہی نماز ہی نہیں ہوندی جیدی میرے کو معراج نہ ہوندی ہوئے. تے آپ فرما دے اسی طرح پھر ایک باری اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری دی دولت عظمیٰ نعمت کبریٰ میسر آئی اللہ سونے تا فرمائی. تے رب سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا نماز تو محروم ہے وہ میری معراج تو محروم ہے. تے حضور غوث پاک فرما دے اسی طرح پھر اللہ سونے ایک دفعہ اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا. تے رب سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم کہ میں ہر چیز نو اپنی ذات تو ظاہر کیتا. سبحان اللہ. یعنی جنہوں روحانی معراج نہیں ہے وہ دی نماز نہیں ہے.
روحانی معراج تاں ہی ہوئے انسان ظاہری نماز دی پابندی کرے گا اور قلبی نماز عشق بھی نیتے گا۔ اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن دی معراج ہے، اور جو کچھ ہے سب اللہ رب العزت کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر جڑی ہے اللہ تعالیٰ دے صفاتی انوارات دے عکس دا عکسی ظہور ہے۔ انسان دی حقیقت بھی اللہ سونے دی پاک ذات ہے، اور رب سونے دی بارگاہ تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن حکیم جیسے واسطے رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، لیکن یہ نعمتیں تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان مرن تو پہلے مرے گا، جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جاؤ، کہ مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سن دے حضور حاضر رہو، ہر لمحہ اللہ رب العزت قرب صحبت اور معیت چ گزارو۔ لیکن نعمتیں تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان اپنے وقت، ساواں، حواس، ذہن، قلب دی کڑی نگرانی کرے گا اور قرآن و سنت دے اتے عمل کرے گا، صحیح العقیدہ زندہ دل علماء و مشائخ دی صحبت بیٹھے گا، ہونا پڑو اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کرے گا، اور یہ مجاہدات نال ہی انہوں مشاہدہ الہی حاصل ہونا ہے، کیونکہ مجاہدے وچ مشاہدہ اور عمل قرآن و سنت نال ہی انسان کامیاب ہوئے گا۔ اگر انسان قرآن و سنت نے چھڑ کے شیطان دے بنائے پروگراموں دے پیچھے لگے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو انسان نو چاہیے کہ اللہ رب العزت دے حضور سجدہ ریز رہے، گڑ گڑائے روئے راتیں تنہائیاں سب تو الگ ہو گئے، اللہ سونے کو توفیق و مدد منگے، کیونکہ بغیر اللہ سونے توفیق و مدد دے کوئی بھی کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نفس، شیطان، دنیا اور انہوں نے پجاری طالبان نے، دنیا جڑی ازلی بدبخت روحاں نے، یہ پاگل وحشی درندے نے، گمراہ فرقیاں تو، 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو، اور دنیا دے پجاریاں تو دور رہو ہمیشہ، انہوں نے پرشامے خطرناک ہیں۔ جب تک انسان انہاں چوں نہیں نکلتا، دنیا دی محبت چوں نہیں نکلتا، کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنی سوچاں نو مثبت کرے، قرآنی کرے، محمدی کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تہاڈی اصل ہستی جڑی ہے تہاڈی سوچ ہے، باقی دا فقط ہڈیاں اور گوشت ہی ہے بندے اندر۔ انسان نو چاہیے کہ اپنے تمام امیداں، آرزواں، تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی ذات نو بنا لے اور اللہ سونے کولوں ہی نیک گمان رکھے۔ حدیث قدسی دے اندر ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ سونا فرماندا کہ میں اپنے بندے دے گمان دے نال جداں دا میرے نال گمان رکھے گا اور جدوں مینوں پکارے گا تو میں وہ نال ہونا۔ لیکن تاں ہی انسان کو نعمت حاصل ہونی ہے اگر انسان نو لا الہ دی فنا الا اللہ دا اس بات حاصل ہوئے گا، کیونکہ سارا پروگرام لا الہ الا اللہ دے اندر ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر ایک پرڑی پاتا جائے، دنیا جہان دے سارے علوم کتاباں ایک پرڑی پاتیاں جانا تے لا الہ الا اللہ دا پلڑا پاری ہوگا۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ مجمع الزوائد دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہر چیز دی ایک چابی ہوندی ہے اور تمام آسماناں دی چابی لا الہ الا اللہ۔ لیکن نفی اس بات تاں ہی حاصل کرو اگر انسان اپنے نفس دے چنگل چوں نکلو گا، یہ قید چوں آزاد ہو، کیونکہ نفس جڑا بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے بندے دے اندر۔ جب تک انسان نفس دے چنگل چوں نہیں بچتا، یہ خواہشات نو لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کرتا، کدے کامیاب نہیں ہوئے گا۔ حضور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ نفس و کتا آیا جو انسان کو غلط کام کراؤن واسطے
اس وقت تک بھوگتا رہتا ہے جب تک کوئی غلط کام کروا نہ لوے. تو انسان نو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح نو سمجھے تے عمل کرے. تو قرآن و سنت دی روح یہی ہے کہ انسان نفس شیطان دنیا دا منہ موڑ لے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق جو قلبن ہمیشہ واسطے نکل جائے اور قلبن ذات مولا چ ڈب جائے. اور قلبی ذکر کردیا ہیں نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کردیا ہیں، قرب دے مراتب طے کردیا ہیں، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. لیکن اس سچے اللہ والوں کو نعمت ملنی ہے اور استقامت نہ، ڈٹے رہنا، صبر نہ، قناعت دی زندگی گزارنا، صبر دی زندگی گزارنا. تائیں حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سکا کہ رکھی سکی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، کسے دی چوپڑی دیکھ کے نہ ترسائیں جی. فریدا کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویس، گناہی پریاں میں پھراں لوگ کہن درویش. چر فریدا کوٹھے تے ویکھ کر کر لگی اگ، تو سمجھے میں دکھی ہاں، ایتھے دکھی ہے سارا جگ. پھر آپ فرما دے میں سمجھا دکھ مجھ کو دکھ سبائے جگ، تے اچھے چڑھ کے دیکھیا تے کر کر ہی اگ. یہ دنیا جڑی ہے چونکہ دکھاں دا، مصیبتاں دا، ٹینشناں دا، پریشانیاں دا، ڈپریشناں دا، بیماریاں دا، فساداں فطریاں دا گھر ہے. تے انسان نو چاہیے اس دنیا دا منہ موڑ لے تے قرآن و سنت دی روشنی وچ روحانی سفر کرے اور اپنا مقصد حیات حاصل کرے رب سونے دی بارگاہ تک، تے ایمان دی روح حاصل کرے. والذین، قرآن حکیم جو رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ جڑے رب سونے نا ٹوٹ کے پیار کر دے. کہ اللہ سونے دی محبت کمال نو تاں پہنچے گی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا. خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لوگوں دس دیو اگر تسی اللہ نے محبت کر دیو تو میری اتباع کرو، اللہ تواڈے نال محبت کرے گا. بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے، مطابعت دے، پیروی دے کدے بھی کوئی شخص کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اسی واسطے سے شیطان اور شیطانی قوتاں دن رات اللہ دی مخلوق نو قرآن و سنت تو ہٹاؤن دی کوشش کر دیاں نے. اور گمراہ 72 جہنمی فرقے جنے نے 2 نمبر غیر شرع بابے جڑے ناچ گانے ڈھول ڈھمکے چ اڑ جے نشے باز صوفیزم والے ہیں، یہ سب شیطانی ایجنٹ ہیں. انہاں لوگوں تو بچو، اپنا ایمان بچاؤ تو قرآن و سنت دی روشنی زندگی گزارو اور نفس تے فتح پاؤ اور دنیا تو کلی قلبن ہمیشہ لئی منہ موڑ لو، ورنہ یہ سب دشمن نے انسان نو تباہ برباد کر دیں گے. اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے نفس و شیطان دنیا اور ان دے پجاری جڑے پاگل وحشی درندے نے انہاں تو دور ہو جائیے اور قلبن ذات مولا چ ڈبے رہیے اتباع رسول چ فنا ہو کے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر پھر روحانی سفر کریے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرماسی. بڑے حقیر پر تقصیر انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرما. انسانی دشمن شیطانی قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس تے باقی سب حوث و ما علینا الا البلاغ.